یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے ہیں۔ صحابہ سے جو ہے وہ اللہ راضی تھا اور اللہ سے وہ راضی، اسی لیے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ صحابہ کو موت کا خوف اس لیے نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی تھا۔ السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے ہیں۔ صحابہ سے جو ہے وہ اللہ راضی تھا اور اللہ سے وہ راضی، اسی لیے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ صحابہ کو موت کا خوف اس لیے نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی تھا۔ آج میں اور آپ نہ ہم اللہ سے راضی نہ اللہ ہم سے راضی۔ ہم کتنے ناشکری کے بول بولتے ہیں، اتنی آسائشیں دی ہیں، اتنی چیزیں دی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور صحابہ سے اللہ راضی کیوں تھا؟ کہ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کے لیے لگایا، اللہ راضی، اور پھر اس پہ شکر ادا کیا۔ ہم بچاتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، پیچھے جوڑ تیرے کھان والے اور وہ صحابہ اللہ کے لیے لٹاتے تھے۔ کیا واقعے کے اندر ہم نے ان کا جعفر بن تیار اور عبداللہ ابن رواحہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا اگر مال ہے، وہ جنگ میں جانے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مال ہے تو اللہ کے لیے صدقہ، اگر بیویوں کا اشتیاق باقی ہے بیوی کا تو طلاق، اگر باپ کا ہے تو صدقہ۔ پھر اپنے آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، سوچ اتنی زندگی تو نے گزار لی ہے، کھاتے پیتے اور جو ہے وہ زندگی کی جو ہے وہ بہاریں دیکھتے ہوئے تو نے اتنی زندگی گزاری ہے، آخر مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو آج۔ فرمایا کہ سوچ تجھے اتنی اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے وقت گزر گیا، اب مرنا تو ہے، کیوں نہ شہادت کی موت مل جائے، کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے۔ اس لیے اللہ ان سے راضی تھا کہ وہ اللہ کے اوپر سب کچھ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنا، قربان کرنا جانتے تھے۔ آج ہم اللہ سے راضی اس لیے نہیں ہے اور اللہ ہم سے راضی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو اللہ ہم سے آج راضی ہے۔ اللہ وہی ہے، ہم بدلیے۔ اللہ بھی وہی، زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، لیکن میں اور آپ آج تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں مختصر سی زندگی دیا، اس مختصر سے وقت کے اندر ناچ کے بھی وقت گزر جائے گا، گا کر بھی وقت گزر جائے گا، سکون والی زندگی جس نے گزاری اس کا بھی گزر جائے گا، جس نے مشکلات میں پریشانی میں گزاری اس کا بھی گزر جائے گا۔ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر اللہ کو راضی کر جائیں۔ فرمایا یہ آواز کا لگانا ضروری ہے، یہ آواز نہیں لگے گی نا دنیا میں کہ لوگوں یہ ساری یہ مٹی ہے ساری، بس فرق یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر پڑی مٹی ہے، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں یہ پڑی مٹی ہے، اور جس کے اوپر ہم نے اتنی محنت کی یہ کھڑی مٹی ہے۔ آج ہم کھڑی مٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس پڑی مٹی کے نیچے جس نے جانا ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رکھا۔ فرمایا فیصلہ 6 فٹ نیچے کا ہے، 6 فٹ نیچے جا کے پتا چلے گا کون کامیاب کون ناکام۔ اللہ نے مختصر سی زندگی دیا، مختصر سی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر جائے۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اپنے حکموں کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر۔ جو اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پورا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان تھوڑا سا وقت اللہ کو راضی کر لے، ہمیشہ کی زندگی آنے والی، ہمیشہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ پاک اس کو راضی کریں گے۔ پھر کبھی موت نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ انسان محنت کرتا ہے، ہم لوگ اتنا ناچتے ہیں، گاتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کو آسان بنانے کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں مال کما لیا، چھن جانے کا خوف، دنیا میں حسن آ گیا، زوال کا خوف، دنیا میں پیسہ کما لیا، ختم ہو جانے کا خوف، جوانی آ گئی، بڑھاپے کا خوف، زندگی ہے موت کا خوف، صحت ہے بیماری کا خوف۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیسی زندگی ہے جس کے اندر موت کا خوف کوئی نہیں، بیماری کا خوف کوئی نہیں، بڑھاپے کا خوف کوئی نہیں، نعمتوں کے چھین جانے کا خوف کوئی نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی زندگی وہ اللہ بنائیں گے اس زندگی کے اوپر۔ ہم جب اس زندگی کے اندر اس اسٹرگل کو کریں گے، اس محنت کو کریں گے، اس بات کو بولیں گے بار بار کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا جس چیز کو آدمی عمل میں لانا چاہے اس چیز کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ جب ہم اس چیز کی دعوت دیں گے تو وہ چیز ہمارے اندر خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ آج دعوت باطل کی ہے، چاروں طرف آواز باطل کی لگ رہی ہے۔ دنیا کا ہر بندہ مال کی، چیزوں کی، عہدوں کی، ڈگریوں کی بات کر رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات ہوگی تو آخرت کے لیے انسان محنت کرے گا، پھر دیکھے گا میں نے اخلاق اچھے رکھنے ہیں، پھر دیکھے گا میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، پھر دیکھے گا میری زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہے، میرے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ تمہیں بہترین انسان کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے دوسرا انسان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آج مسلمان کو کون تھوڑی سی اللہ کی بڑائی بول تو اللہ کی بڑائی نہیں بول سکتا،
ایک کمپنی کے اندر کام کرنے والا ملازم اس کمپنی کے اندر خواہ وہ پینسل کی کمپنی کیوں نہ ہو اس پینسل کے 1000 صفات سارا دن گناتا ہے. مسلمان کو 2 منٹ اللہ کی بڑائی ہوا مسلمان کی زبان تھک جاتی. کیوں ماحول نہیں, وہ بات نہیں بولی جا رہی. تو یہ تبلیغ کی محنت کوئی فرقے کی نہیں ہے, کوئی مسلکوں کی نہیں ہے, کوئی ان چیزوں کی محنت نہیں ہے. تبلیغ کی محنت ایمان کی محنت ہے. ہر بندے کے یہ ذمہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا تبلیغ کی محنت کا کیا مقصد ہے؟ اپنی فکر اور اپنے ارد گرد جتنے متعلقین ہیں, جتنے اپنے جاننے والے ہیں ان کی فکر. میرا بھائی نماز پڑھنے والا بن جائے, اخلاق اچھے ہو جائیں, معاملات اچھے ہو جائیں, کسی کو دھوکہ نہ دے, کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا ظلم نہ کرے جس کی وجہ سے اگلے کو اذیت ہو. صحابہ نے ان صفات کو اپنایا, وہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. فرمایا دنیا کے اندر ہر انسان خطا کار ہے, ہر انسان. معصوم نبی ہیں, انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا وہ معصوم ہے, اور صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں. کیوں؟ صحابہ اور اہل بیت نے اللہ کو راضی کر لیا, اللہ ان سے راضی ہو چکا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا پتہ کوئی نہیں, ہم تو بے عملوں والی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور ہمارے فیلڈ کے اندر تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی پتلے حالات ہے نا. تو یہ بات ہو رہی ہے, یہ سارا یہ بات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے. جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اللہ عافیت والے جو ہے وہ معاملے کر دیں گے. اس کے لیے مگر کی تعلیم ماشاءاللہ ہوئی ہے, جیسے لوگوں نے بھی تعلیم کروائی ہے گھر کے اندر. روزانہ تعلیم ہو, عشاء کے بعد ہو جائے, عصر کے بعد ہو جائے, بلے زور کے بعد ہو جائے, کوئی وقت جس وقت آپ فری ہو, جو وقت آپ کو ملے اس وقت میں آپ تعلیم کا وقت مقرر کر کے آپس میں 2 4 5 جتنے آپ کے ملازم ہیں, جیسے ابھی سب لوگ ہیں, ان کے سامنے جو ہے وہ 5 منٹ پڑھ کے دعا کر. یہ گھر کی تعلیم ہے, یہ لازمی ہے. فرمایا جس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے اس حدیث کے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ گالی کا اثر ہوتا ہے نا, انسان ہو تیری ماں ہو فوری اگلا مجھے گالی نکالی, اور اگر بھائی جان اثر ہے نا اس کا. اسی طرح جب اللہ وہ اللہ جس نے زمینوں کو بچھایا, آسمانوں کو بلند کیا, ہواؤں کے چلانے والے ہیں, سورج کو گرمانے والے ہیں, رات کو سیاہ کرنے والے ہیں, دن کو روشن کرنے والے ہیں, زندگی کے اندر سے موت کو نکالنے والے ہیں, موت کے اندر سے زندگی کو نکالنے والے ہیں, زندہ کے اندر سے مردہ کو نکالتے ہیں, مردہ کے اندر سے زندہ کو نکالتے ہیں. زندہ مرغی ہے, بیچ میں سے مردہ انڈا نکالتے ہیں, مردہ مرغی ہے, مردہ انڈا ہے, بیچ میں سے زندہ مرغی کو نکالتے ہیں. دن کے اندر سے رات کو کھینچتے ہیں, بنا ساز و سامان, بنا مٹیریل کے, بنا نقشوں کے. کوئی ریت کا ذرہ نہیں تھا, اللہ نے صحرا بنائے. پانی کا قطرہ نہیں تھا, اللہ نے سمندر چلائے. ہوا کا جھونکا نہیں تھا, اللہ نے طوفان برپا کر دیے. کوئی روشنی کا کوئی جو ہے وہ کوئی وجود ہی نہیں تھا, اللہ نے کیسے سورج کتنے بڑے بڑے اللہ نے بلب جلا دیے. آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی, زبان کو بولنے کی طاقت دی, دماغ کو سوچنے کی طاقت دی, ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی, پاؤں کو چلنے کی طاقت دی. کس نے دی؟ اللہ نے. اچھا یہ پتہ تو سب کو ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو سادے سادے الفاظ ہیں. بھی سادے سادے الفاظ ہیں تو بول, کیوں نہیں بولتا؟ زبان پہ 900 گھڑے پانی کیوں گر جاتا ہے یہ الفاظ بولتے ہوئے؟ بالکل ایسے. یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہے. وہ ذات جو جس کی ابتدائی کوئی نہیں, انتہائی کوئی نہیں, جس کا وجود ہمیں, اس کا وجود جسم اور حیت سے پاک ہے. یہ بھی الفاظ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ذات ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ تک ابتدائی کوئی نہیں, انتہائی کوئی نہیں, پیدا نہیں ہوا, اختتام کوئی نہیں ہے, حیت کوئی نہیں ہے, جسم کوئی نہیں ہے, سمت کوئی نہیں ہے کہ اس طرف ہے اللہ, اس طرف ہے اللہ, ہر طرف ہے. بس وہ اللہ ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے. یہ آنکھ خود سے نہیں دیکھ سکتی, زبان خود سے نہیں بول سکتی, کان خود نہیں سن سکتا, وقت بھی مخلوق ہے, وہ وقت سے بھی آزاد ہے, وقت کو بھی بنانے والا. اتنے بڑے بڑے نظاموں کو اس نے بنایا, تو پھر اس کی بڑائی بول کیوں نہیں بولتا؟ تو یہ جب بڑائی کے بول بولیں گے, حدیث پڑھیں گے, اللہ کے حبیب کی پاکیزگی اور بڑائی اور عظمت کو بولیں گے نا, تو یہ آہستہ 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 دل میں اترے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھلے ہماری زندگی یہ عمل کرنے کی وجہ سے بھلے ہماری زندگی جو ہے وہ گناہ ہوتے رہیں گے, لیکن اگر یہ ساتھ میں ہوا یہ کام, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا, یہ کرتے رہے, اس کی برکت یہ ہوگی اللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو خیر کے اوپر گامزن کر دے. اور ایک دن وہ آئے گا جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی, ہماری زندگی بھی بدل کے ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی محبت کے رنگ میں ڈھل جائیں گے. تو روزانہ تعلیم بس گھر میں کروانی ہے, یہ نیت ہوگی, اللہ قبول فرمائے. اللهم صل على محمد بعدد كل اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني من عبدك ومن عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یا ارحم الراحمین, یا حنان یا منان, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور. اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہم کمزور ہیں,
گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، وفو درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی رہبری اور دستگیری فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور والی محنت کے لیے قبول فرما، اخلاص والی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم کچے کچے لگے تو ہمیں پکا پکا اس محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں کچا کچا تعارف ہے تو ہمیں پکا پکا اس کام کے لیے قبول فرما. اے اللہ جتنے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلا، ننگوں کو کپڑا پہنا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کے اندر خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ مریضوں کو بالخصوص اے اللہ جتنے ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے بیت اللہ اور اللہ روزہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری عطا فرما. اے اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین آمین. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے